ارشاد فرمایا انما تعرف توبۃ الرجل فی اربعۃ اشیاء، دیکھو آدمی کی توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ ان دنوں میں توبہ کی ہے نا ہم سب نے، ہاں دیکھو توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ کیا پہچان ہے؟ فرمایا پہلی پہچان ان یمسک لسانہ من الفضول والغیبۃ والکذب، اس کی زبان فضول باتوں سے، غیبت سے، جھوٹ سے رک گئی ہو۔ یہ پہلی پہچان ہے، اس کی زبان رک گئی ہو، فضول چیزوں سے، غیبت سے، لغویات سے رک گئی ہو، اور اس کی زبان کس میں استعمال ہو رہی ہو؟ اللہ کے ذکر میں، قرآن میں، زبان پر تسبیح کے کلمات جاری ہوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے کلمات زبان پر جاری ہوں، تنہائی میں بیٹھ کر ذکر کرنے والا ہو، قرآن کی تلاوت جو سے یاد ہو زبانی وہ پڑھنے والا ہو۔ یہ ہے وہ انسان جس کی توبہ کو اللہ پاک نے قبول کیا ہے۔ پہلی اس میں خوبی یہ پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرا اللہ یرا لأحد فی قلبہ حسدا ولا عداوتا، اپنے دل میں کسی مسلمان کی عداوت اور کسی مسلمان کے متعلق وہ حسد نہیں پا رہا ہو۔ ہاں یہ توبہ کی قبولیت کی دوسری علامت ہے کہ اس کے دل میں کسی مسلمان کا حسد نہ ہو، کسی مسلمان کا بغض نہ ہو، کسی مسلمان کی نفرت نہ ہو۔ اگر یہ کیفیت حاصل ہے تو سمجھو کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ الثالث ان یفارق اصحاب السوء، بڑی اہم بات ہے۔ توبہ کی قبولیت کی تیسری پہچان یہ ہے کہ وہ بری صحبت کو چھوڑ دے، برے دوستوں کو چھوڑ دے، بری مجالس کو چھوڑ دے۔ وہ صحبتیں جو گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہیں، نافرمانیوں کی طرف لے کے جاتی ہیں، ان صحبتوں کو چھوڑ دے۔ یہ توبہ کی قبولیت کی تیسری پہچان ہے۔ الرابع ان یکون مستعدا للموت نادما مستغفرا لما سلف من ذنوبه مجتہدا فی طاعت ربہ، اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ موت کی تیاری کر رہا ہو، جو گناہ ہوئے اس پر استغفار کر رہا ہو، اور اپنے نفس کو اللہ کی عبادت میں تھکا رہا ہو۔ یہ چار باتیں جس کو حاصل ہو گئیں اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو میں اور آپ ہم دیکھ لیں کہ یہ چار کیفیات ہمیں نصیب ہوئی ہیں کہ نہیں ہیں، اور نہیں ہیں تو اللہ پاک سے مانگیں اللہ پاک یہ چار کیفیات ہمیں نصیب فرمائے ہوئی۔ پہلی بات پھر دہراتا ہوں، پہلی بات یہ ہے توبہ اس کی قبول ہوگی جس کی زبان فضول سے، غیبت سے، جھوٹ سے رک گئی ہو اور زبان اللہ کی یاد میں استعمال ہو رہی ہو۔ یہ پہلی خوبی۔ دوسری خوبی بولیے بھائی، دل میں کسی مسلمان کی نفرت نہ رکھتا ہو، دل میں کسی مسلمان سے حسد نہ ہو۔ تیسری خوبی بولو بھائی، بری صحبت چھوڑ چکا ہو، بری صحبت چھوڑ چکا ہو، ہاں بری مجالس چھوڑ دے۔ اور چوتھی خوبی موت کی تیاری کر رہا ہو اور اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو، اور اللہ کی اطاعت اور بندگی میں اپنے آپ کو تھکا رہا ہو۔ اس میں تین باتیں، موت کی تیاری کر رہا ہو، گناہوں پر نادم ہو، اور اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو تھکا رہا ہو۔ یہ چار خوبیاں جس کو حاصل ہو گئی ہیں اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ پہلی، زبان غیبت سے، جھوٹ سے رک کر اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر میں استعمال ہونے لگے۔ دوسرا، کسی مسلمان کا بغض اور حسد اور کینہ دل میں نہ رہے۔ تیسرا، بری صحبتوں کو آدمی چھوڑ چکا ہو۔ چوتھا، موت کی تیاری میں لگ جائے اور گناہوں پر نادم ہو اور اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت اور بندگی میں تھکانے والا ہو۔ یہ چار کیفیت، بس یہ ایک میزان ہے، ایک تھرمامیٹر ہے، دیکھ لو، ہر کوئی دیکھ لے کہ میری توبہ قبول ہوئی رات کو یا نہیں ہوئی۔ لیلۃ القدر کی رات گزری ہے، میری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ نے مجھے اپنے قریب کیا یا نہیں؟ اللہ پاک نے مجھے صفت جذب نصیب فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی؟ ہاں بس یہ چار خوبیاں اگر حاصل ہیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرو، اور اللہ پاک سے ان چار خوبیوں پر استقامت مانگو کہ اللہ پاک ہمیں ان چار خوبیوں پر استقامت دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر بھی اب تک اگر بات نہیں بنی ہے، اب تک اگر دل نہیں بدلا ہے تو کچھ تھوڑا سا ٹائم پھر بھی ہے، تھوڑا سا ٹائم پھر بھی رہ گیا کہ ابھی دل ہم بدلا لیں، دل تبدیل کر دیں،
اللہ پاک سے رو رو کے مانگ لیں، اللہ سے مانگ لیں کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کو بدل دے بھائی۔ اللہ پاک کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ توابون، توبہ کرنے والے، حدیث پاک میں آتا ہے اذا دخل الجنہ، جنت میں چلے جائیں گے۔ ہاں، جب جنت میں پہنچ گئے، کون؟ توبہ کرنے والے، آنسو بہانے والے، آنسو جن کے گرتے رہے توبہ میں، جب وہ جنت میں پہنچ جائیں گے اللہ سے کہیں گے اللہ وہ دنیا میں سنا کرتے تھے ایک پل صراط تھا، جہنم کے اوپر سے گزرا کرتے تھے، گزرنا آئے گا، وہ کہاں؟ ہم تو نہیں گزرے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے تم گزر گئے ہو، جب تم گزرنے کے لیے وہاں آئے تو جہنم ماند پڑ گئی تھی، بجھ گئی تھی، تمہیں نہیں پتہ چلا، تمہارے آنسوں نے اس کو بجھا دیا بھائی۔ ہاں، ایک روایت میں آتا ہے ایمان والے گناہگار ظالم نافرمان جب پل صراط سے گزریں گے تو جہنم کی لپٹیں اوپر آئیں گی ان کو لینے کے لیے، جھلسانے کے لیے۔ وہ لا الہ الا اللہ کہیں گے، اس کلمے کی برکت سے آگ پیچھے ہو جائے گی، پھر آگے آئے گی، پھر یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ، پھر آگے پیچھے آگ پیچھے چلی جائے گی، کئی بار اس طرح سے ہوگا، پھر ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، اب لا الہ الا اللہ نہیں کہہ پائیں گے اور جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ کون ہیں؟ جو نافرمان ہیں تو مسلمان لیکن جن کے گناہ زیادہ ہیں، اور آگ ایسی بھڑک رہی ہوگی، ایسی بھڑک رہی ہوگی، گزرنا مشکل ہوگا، ایمان والوں کے لیے بھی گزرنا مشکل۔ روایت میں آتا ہے کہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں گے آگ بھڑک رہی ہے، آگ غصے میں ہے، قرآن کہتا ہے تکاد تمیز من الغیظ، غصے سے پھٹ رہی ہوگی، پھٹ رہی۔ تو جبریل علیہ السلام آئیں گے، وہ آپ علیہ السلام کو ایک پیالہ دیں گے جس میں کوئی پانی ہوگا، وہ اس پانی سے چھینٹے ماریں گے، پیچھے ہو جائے گی آگ، پھر ایمان والے گزریں گے، پوچھیں گے نبی علیہ السلام یہ کون سا پانی ہے؟ آب کوثر ہے؟ آب زمزم ہے؟ نہیں، یہ آپ کے امتیوں کے آنسوؤں کا پانی ہے، یہ آنسو ہے۔ تو یہ آنسو جو ہے نا جہنم کی آگ کو بجھاتے ہیں۔ الدموع ما الذی یطفئ غضب الرحمن، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا چیز اللہ کے غصے کو بجھا دیتی ہے؟ فرمایا الدموع، آنسو، آنسو اللہ کے غصے کو بجھا دیتے ہیں۔ ایک مکھی کے سر جتنا آنسو بھی اس دنیا میں نکل آیا تو آدمی کے لیے کافی ہے، جہنم کی آگ اس کی بجھ گئی، اور آخرت میں اتنے آنسو نکلیں گے کہ رو رو کے چہروں پر نالیاں پڑ جائیں گی، نالیاں پڑ جائیں گی، نشان پڑ جائیں گے، لیکن وہ رونا بیکار ہے۔ آنسو میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی حلق تک، کوئی سارا ڈوبا ہوا ہوگا، پسینے اور آنسو میں ڈوبا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ افسوس کر رہے ہوں گے اور اس ندامت سے اپنی انگلیوں کو چبائیں گے، منہ کے اندر اپنا ہاتھ ڈالیں گے، چباتے 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 پورا ہاتھ ہی کھا جائیں گے، بازو تک کھا جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا، ایسی وہاں کی شدت اور ہولناکی ہوگی وہی۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مبارک مہینہ اسی لیے آتا ہے، یہ بخشوانے کے لیے آیا تھا، یہ بخشوانے کے لیے آیا تھا، یہ گناہ دلوانے کے لیے آیا تھا، یہ گناہ معاف کرانے کے لیے آیا تھا۔ تو کوشش کرو بھائی، کوشش کرو، اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے، تھوڑا سا ٹائم اب بھی رہ گیا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے۔ اللہ نے بڑے بڑے نافرمانوں کو، بڑے بڑے باغیوں کو، بڑے بڑے ظالموں کو اللہ پاک نے معاف کیا، مایوسی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی وقت کے بڑے ولی ہیں، اور ہزاروں لوگوں کو اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائی، ہزاروں لوگوں۔ سبب کیا بنا توبہ کا؟ فسق اور فجور میں مبتلا تھے، گناہوں میں مبتلا تھے، ڈاکے میں مبتلا تھے، ڈاکے میں ڈاکہ ڈالتے تھے،
اور اتنے مشہور تھے اس کام میں، اتنے مشہور تھے اور اتنے مانے ہوئے تھے کہ مائیں اپنے بچوں کو جب لوری دیتی تھی نا، ڈراتی تھی تو فضیل سے ڈراتی تھی، فضیل آ جائے گا، فضیل آ جائے گا. یہ حال تھا. ایک بار کسی گھر میں داخل ہوئے، اب اس میں تاریخ میں مختلف باتیں لکھی ہیں. کسی گھر میں داخل ہوئے چوری ڈاکے کے لیے، تو کوئی آواز آ رہی تھی، کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، اللہ، اور یہ آیت پڑھ رہا تھا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جائیں اور وہ توبہ کر لیں؟ وہ وقت نہیں آیا اب تک. بس یہ آیت سنی اور ایسی چوٹ پڑی دل پر کہ فوری توبہ کرے، اور سب فسق اور فجور اور مال لوٹا ہوا چھوڑا اور اللہ والے بن گئے، اور وقت کے بڑے اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑے اولیاء. تو ذلت اور پستی کے گھڑے میں گرا ہوا انسان جب اللہ پاک اسے جذب کر لیتا ہے، اپنے پاس کھینچ لیتا ہے، تو پھر اللہ پاک ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ اسے بنایا کرتے. اللہ کی ہر مایوسی نہیں ہے، محنت کرو، محنت کرو، کوشش کرو، اللہ پاک سے مانگو. اللہ اکبر. تھکو نہیں، دعاؤں سے نہیں تھکو. کہا حدیث پاک میں آتا ہے، تم مانگ مانگ کر تھک جاتے ہو، اللہ پاک دینے سے نہیں تھکتا ہے. ہاں جی، تم مانگ مانگ کر تھک جاتے ہو، اللہ دینے سے نہیں تھکتا. اپنے وقتوں کو ضائع نہ کرو، وقت قیمتی بناؤ. یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اپنے اوقات کو قیمتی بناؤ. ایک ایک لمحہ تمہارا قیمتی ہے. لیانی سے، فضولیات سے، لغویات سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو یہ یقین بنا کے جاؤ کہ ہر مجلس میں ہم جہاں پر بھی ہوتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، علیم ہے، علیم ہے، بصیر ہے. اور مزے کی بات اگلی سنو، قدیر بھی ہے، قدیر بھی. اور قدیر کا مطلب یہ ہوا کہ جب میں گناہ کرتا ہوں تو اس گناہ پر فوری سزا دینے کی قدرت رکھتا ہے. قدیر ہے نا، قدرت رکھتا ہے، لیکن نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ حلیم بھی ہے. وہ حلیم، حلیم اس کے حلم کا معنی تحمل کرتا ہے. گناہ انسان کرتا ہے، آسمان کہتا ہے اللہ اجازت دے اس کو میں پھٹ جاؤں، زمین کہتی ہے اجازت دے اس کو غرق کر، اس کو نگل جاؤں، پانی کہتا ہے اجازت دے اس کو غرق کر دو. اللہ پاک کہتے ہیں اما عبدکم فشانکم، تمہارے بندے ہیں تو پھر پکڑو، اور اگر میرے بندے ہیں تو پھر میں ان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. ان اتانی لیلا قبلتہ، رات کو آئے گا تو میں قبول کر لوں گا. وَإِنْ أَتَانِي نَهَارًا قَبِلْتُهُ، دن کو آئے گا جب بھی میں قبول کروں گا، جب بھی آئے گا میں قبول کر لوں گا اس کی توبہ کو، اس کو میں خالی واپس نہیں جانے دوں گا. تو اللہ پاک سے اپنی توبہ پکی کرو، توبہ پکی کرو. دل ہی دل میں توبہ کرو کہ یا اللہ بس جو ہو گیا نا بس چھوڑ دیا میں نے، اے اللہ بس تجھے تیری ذات کا واسطہ، بس تو ہمیں معاف کر دے. آج کے بعد کوئی ایسا گناہ ہم نہیں کریں گے جس سے تو ناراض ہو. تو یہ پکی توبہ کر کے جاؤ. اللہ آج کے بعد ہم دین سیکھیں گے، تیرے احکام کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. ہم نے اپنی زندگیاں آدھی تو دنیا میں برباد کر دی ہیں، اللہ جو رہ گئی ہیں اس میں سے کچھ حصہ ہم دین کے لیے نکالیں گے. سارے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ.